مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پاسٹر نیر بھٹی کی طرف سے آپ سب کو بہت 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 سلام۔ میرے عزیزو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا مضمون ہے بائبل مقدس میں سے، وہ نہایت ہی دلچسپ، نہایت ہی فیمس، نہایت ہی پرجوش ہے، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے، یہ ایسا سبجیکٹ ہے، یہ ایسا بائبل مقدس میں سے مضمون ہے جو کہ بہت ہی سینسٹیو ہے۔ ویسے تو بائبل مقدس کا ہر ایک سبجیکٹ، ہر ایک مضمون ہی بہت بابرکت ہے، بہت ہی دلچسپ ہے، لیکن آج کا جو ہمارا بائبل مقدس میں سے مضمون ہے، یقیناً آپ سنیں گے اور آپ برکت پائیں گے۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے، یسوع مسیح خدا ہے۔ جو ہی یہ لفظ ہم سنتے ہیں تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بلبلا اٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم یسوع المسیح کو خدا کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ بائبل مقدس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ پہلی آیت جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ آپ ضرور سنیں اور برکت پائیں گے۔ کلسیوں کے نام خط، اس کا 4 باب، اس کی 5ویں سے 6 آیات مقدسہ، یہ بہت ہی ضروری آیت ہے۔ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بابرکت ہوگی اور کارآمد بھی ہوگی۔ وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر ایک شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے، بڑا ایکٹیو ہو کے، بڑی عقل، دانائی اور فہم کے ساتھ آپ باہر والوں کو جواب دینے کے لیے ہر وقت ایکٹیو رہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بائبل مقدس کی اسٹڈی کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بائبل مقدس کو باغور پڑھیں، کسی استاد، کسی ٹیچر سے سیکھیں اور خداوند سے اس کی ہدایت اور رہنمائی مانگیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یسوع مسیح خدا ہے، اس کے لیے جو پہلا ریفرنس میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں، آپ برکت پائیں گے۔ میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 56ویں آیت سے لے کے 59ویں آیت، 56 ورس ٹو 59 ورس، 56 ورس سے لے کے 59 ورس تک۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا۔ یہودیوں سے مکالمہ ہو رہا ہے، یہودیوں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا۔ یسوع مسیح یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، امید پہ تھا، لہٰذا اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا۔ اس پر یہودیوں کو کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ یہودی کہتے ہیں، یہودیوں نے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع مسیح نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوتا میں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اس پر وہ سوال کرتے ہیں جب یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ ابراہیم، جس کو تم باپ بولتے ہو، جو ایمانداروں کا باپ ہے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق ابراہیم کو ہم ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں۔ یسوع المسیح یہودیوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ابراہیم جو تھا وہ میرا دن دیکھنے کی امید کرتا تھا اور اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا۔ اس پر یہودی بڑے غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں، تو کیا تم نے ابراہیم کو دیکھا؟ تو اس پر یسوع المسیح کیا کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اس وقت ابراہیم بھی نہ تھا، میں ہوں۔ اب لفظ میں ہوں جو ہے، میرے عزیزو، میں ہوں پرانا عہد نامہ میں
خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خدا جب اپنے بندہ موسیٰ کو قوم بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے مصر کی غلامی سے بھیجتا ہے، مصر میں بھیجتا ہے، تو اس وقت خدا موسیٰ کو اپنا یہ نام بتاتا ہے۔ موسیٰ جب نام پوچھتا ہے کہ وہ جب نام پوچھیں گے تو کیا نام میں بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت جو مصری لوگ تھے وہ بہت سارے خداؤں کو ماننے والے تھے۔ تو خدا موسیٰ کو یہ فرماتا ہے کہ تم میرا نام یہ بتانا، میں جو ہوں سو ہوں، میں جو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ جب وہ تجھے پوچھیں گے تو تم بتانا کہ میں جو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ میں ہوں خدا کا نام ہے پرانا عہد نامہ میں۔ میرے عزیزو، میں ہوں دراصل ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بہت دفعہ خدا نے میں ہوں استعمال کیا ہے، خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، جو یسوع مسیح نے استعمال ہی کیا ہے۔ نئے عہد نامہ میں یسوع المسیح نے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، باپ تک پہنچنے کی سیڑھی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، حقیقی پانی میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، الفا و میگا میں ہوں، ابتدا اور انتہا میں ہوں۔ میں ہوں یسوع المسیح نے بہت دفعہ استعمال کیا ہے، تو اس پر وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ دراصل یسوع المسیح ان کو پیدائش کی کتاب، پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کے 22ویں آیت کی طرف متوجہ کروانا چاہتا ہے کہ پیدائش کی کتاب میں جب 3 مرد ابراہیم کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان 3 مردوں میں سے 2 خدا کے فرشتگان تھے اور ایک خداوند خدا یہوہ خدا خود تھا، یہوہ خدا خود تھا، یہوہ الوہیم خدا۔ میرے عزیزو، یہ حوالہ جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں تو اس میں لکھا ہے، 18واں باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور اس نے آنکھیں اٹھا کر نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ دوسری آیت میں ہے۔ تب ہم 10ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، شارٹ پڑھیں گے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں آؤں گا، خدا نے کہا، خداوند خدا نے کہا۔ جب دوسری آیت میں ابراہیم ان 3 مردوں کو ملا، اس نے ان کی سیوا کی، اس نے ان کی اچھے طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا، ان کے پاؤں دھوئے، ان کی خدمت کی، ان کے لیے جو ہے اچھا کھانا بنایا، گوشت بنایا، ایک برہ ذبح کر کے ان کے آگے پیش کیا۔ تو جب وہ جانے لگے تو 10ویں آیت میں خداوند خدا یہوہ خدا کیا فرماتا ہے، تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ تب 10ویں آیت میں خداوند خدا یہوہ خدا اسے خوشخبری دیتا ہے، اسحاق کی، بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی، سارا سے اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ 13ویں آیت پڑھیں گے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا، سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہوں کیا واقعی بیٹا ہوگا؟ تو 22ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، 22ویں اور آخری آیت جو ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے، اس میں لکھا ہے، سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کی حضوری میں کھڑا رہا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے کہا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں نے شارٹ پڑھا، 3-4 آیتیں آپ کے آگے رکھی پیدائش کی کتاب کے اندر سے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب میں سے 22ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2 مرد جو ہیں، ان تینوں میں سے 2 مرد جو ہیں وہ سدوم اور عمورہ کو چلے جاتے ہیں۔ آگے ہم 19ویں باب، پیدائش 19ویں باب میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم واضح طور پہ ہمیں ملتا ہے کہ سدوم اور عمورہ میں لوط کے پاس جو 2 مرد جاتے ہیں وہ 2 فرشتے تھے۔ یہاں سے جو 2 مرد روانہ ہوتے ہیں 18ویں باب میں سے، وہ 19ویں باب میں جا کے جب پہنچتے ہیں لوط کے پاس تو وہ 2 فرشتگان تھے، 2 فرشتے تھے، اور ایک مرد وہاں پہ کھڑا رہتا ہے، وہ یہوہ خدا تھا، وہ یہوہ تھا، وہ یہوہ تھا، یہ وہی خدا ہے جو میں ہوں۔ تو ابراہیم اس کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے۔ تو دراصل یسوع المسیح
यूहन्ना 8 बाब में यहूदियों को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मुझे मिलने की उम्मीद पर खुश था, मिलने का मुश्ताक था, और फिर वो मुझे मिला और खुश हुआ, उसने मुझे देखा और वो खुश हुआ। वो बताना चाहता है, यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि पैदाइश की किताब में वो मेरे पास खड़ा रहा, उसने मुझे देखा, उसने मुझसे बातचीत की। यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करेंगे और हम पार्ट 2 में अगला हिस्सा इसका सीखेंगे। हालेलुया।